یہ ایک الگ ہی چیز ہے. یہ جو ہے نا دیکھیں پلر کتنے زیادہ ہیں, بہت زیادہ پلر ہیں. دیکھیں یہاں پر نا پرانے طائف کے اندر یہ اس طرح کی پرانے کچھ بلڈنگز بھی. یہ ہے پہلی وہ جگہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر بیٹھے تھے, کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگور کھائے وہ اس باغ کے تھے. لیکن آخر میں جب کھانے پہ گئے ہیں ہم لوگ تو عجیب ہی کام ہو گیا ہمارا. طائف کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں دو طرح کی تصویریں آتی ہیں. نمبر ایک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. دوسرا پورے سعودی عربیہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ طائف کا نام سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر ٹھنڈا موسم ہوگا, زبردست ہریالی دیکھنے کو ملے گی. تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ طائف میں گھماؤں گا, ساری وہ جگہیں دکھاؤں گا جو ضروری ہیں آپ کے لیے دکھانا, اور اوور آل آپ کو پوری ایک طائف کی پکچر مل جائے گی آج کے ولاگ میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور ولاگ میں خوش آمدید. بھائی صاحب طائف جاتے ہوئے آپ راستے میں یہاں پر رکتے ہیں. ہدا یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے طائف جاتے ہوئے راستے میں, اور یہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بہت ہی خوبصورت یہاں پر موسم ہوتا ہے. اور اس طرف اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو ہریالی, اور یہ جو کہ بہت ہی مزہ آتا ہے کیونکہ مکہ میں تھوڑی بہت گرمی ہوتی ہے, تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں. دیکھیں اس طریقے سے نا ادھر ٹھیک ٹھاک گرینری اور خوبصورت درخت اور یہ ساری چیزیں دیکھنے کو آپ کو ملتی ہیں. تھوڑا نیچر کے قریب آتے ہیں, اور خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں جہاں موسم اچھا ہوتا ہے اور وہ لوگ ذرا مکہ میں آ کے پریشان ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے, تو کبھی اگر آپ کا دل کرے مکہ سے باہر نکلنے کا تو یہ ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہو سکتی ہے الہدا. یہاں پر میکسیمم آپ کو 1 گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے کا, اور ساتھ میں طائف بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہدا میں تھوڑا ٹائم گزار لیں, بیٹھ جائیں, اور آپ طائف میں جا کے پھر وہ جو زیارتیں ہیں, مسجد عبداللہ بن عباس ہے, وہ ساری چیزیں, اور طائف کا تھوڑا سا کلچر جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جگہ ہے وادی محرم, یہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں جو لوگ طائف سے ہدا کے راستے سے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. الہدا سے تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے طائف. جب آپ طائف میں پہنچتے ہیں تو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے موسم, ایسے ہی 19-20 والا فرق پڑتا ہے. طائف میں آپ پہنچتے ہی طائف میں جو ہے نا اوتھینٹک ایک ہی جگہ ہے مسجد عبداللہ بن عباس, اور ایک پرانی بھی مسجد عبداللہ بن عباس ہے. 2 مسجدیں عبداللہ بن عباس ہیں. اب ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. مسجد عبداللہ بن عباس جو پرانی ہے, وہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے اور وہاں پر ہی دین کی خدمت کرتے تھے, مطلب کتابیں لکھنا اور پڑھانا اور یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی تھی, جو پرانی مسجد عبداللہ بن عباس ہے. جو نئی مسجد عبداللہ بن عباس ہے وہاں پر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک. اسی جگہ پر وہ سٹی سینٹر بھی ہے جہاں پر قبر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی, اور یعنی کہ طائف کی سب سے بڑی مسجد بھی وہی ہے مسجد عبداللہ بن عباس, اور ساتھ ہی وہاں پر 12 شہداء کی قبریں ہیں. اچھا, مینلی یہاں پر 4 جگہ ہیں جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہی آئے تھے, اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اہل طائف نے ظلم کیا تھا. سب سے پہلی ہے مسجد کور. یہ ہے پہلی وہ جگہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر بیٹھے تھے. یہ ہے, دیکھیں یہ ہے مسجد کور. اس کے بارے میں ڈیٹیلز میں ایک ویڈیو میری بنی ہوئی ہے, اوپر کارڈ میں آ رہی ہوگی, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ کے بیٹھے تھے. لیکن واضح طور پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, ان باتوں کی اوتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹ یہی جگہ ہے, صرف لوگ کہتے ہیں یہاں کے اہل طائف, مطلب کتابوں میں کہیں احادیث میں نہیں آیا کہ یہی وہ جگہ ہے. اچھا, مسجد کو تھی اس طرف آگے, اور یہاں پر تھوڑا سا آگے آئے ہیں ہم لوگ, تو یہ ہے مسجد علی بن ابی طالب بھی کہتے ہیں, مسجد بلال بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے, اور یہ ایک پرانی مسجد ہے. اس کی چھت پہ چڑھ کر دیکھیں گے تو ادھر ایک باغ ہے, وہ باغ آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اور یہ اس مسجد کے ساتھ یہ پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے پیچھے ہے مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی ایک ہسٹوریکل جگہ ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا گیا ہو اس جگہ کو, لیکن علاقہ یہی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ 3-4 مسجدیں ہیں, تو وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. مسجد عبداللہ بن عباس
जो पुरानी है जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बैठते थे वो दिखाता हूँ। उसके बाद जाएंगे हम लोग मस्जिद अद्दास के पास। जो ये तीनों मस्जिदें मैं आपको दिखा रहा हूँ तीनों बंद हैं, मस्जिद अद्दास खुली है और उसकी स्टोरी उसी के पास बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर देखें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ भी है कि किसी भी रिवायत से ये साबित नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जगहों से गुज़रे हों, इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम और सालफीन यहाँ पर नहीं आते थे। और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन जो अहले इलाका हैं वो इसी जगह के बारे में बताते हैं, इसलिए ये जगह मैंने आप लोगों को दिखाई। अब जो लास्ट मस्जिद आपको दिखाई है वो इस पहाड़ के पीछे थी और मैं यहाँ से इस गली से अंदर आया हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये है मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास, पुरानी मस्जिद, जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ पर बैठ के अहादीस के ऊपर, तफसीर कुरान के ऊपर काम किया करते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत जो है उनके बारे में कहा गया है कि वो हिब्रुल उम्मा थे, यानी कि उम्मत की स्याही। अब आप देखें, स्याही से आप गलत मतलब ना ले लें, हिब्र मतलब स्याही जिससे लिखा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा अहादीस लिखी इस वजह से उन्हें हिब्रुल उम्मा कहा गया कि उम्मत के लिए वो स्याही का काम किया उन्होंने, जिस स्याही से अहादीस लिखी गई हूँ। इन तीनों जगहों में से जो जगह मैंने आप लोगों को दिखाई, अगर आप वाकई ही कोई जगह देखना चाहते हैं, वहाँ पर आपको सुकून मिलेगा, या उस मस्जिद में जाकर बैठना चाहते हैं, तो वो ये मस्जिद है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। अगर ये खुली हो, पहले मैं एक बार गया था, उसकी मुकम्मल वीडियो जो है यहाँ पर ऊपर आ रही है, आप देख सकते हैं मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की। और अब चलते हैं आगे मस्जिद अद्दास के पास। अच्छा जी, ये मस्जिद है उसी रोड पे, पहले ये सारी जगह मैंने आपको समझा दी थी। अब हम लोग आ गए हैं इस जगह पे, यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं सेम उसी रोड पे, और यहाँ पर अंदर है मस्जिद अद्दास। अब हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैं आपको बता दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब जुल्म हुआ था, तो उतबा बिन रबीआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, उसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तरस आ गया था, और उसने अपने नौकर को अद्दास को कहा कि आप जाओ और ये अंगूर मोहम्मद को दे दो अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो उन्होंने वो अंगूर पेश किए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं अद्दास हूँ। फिर शहर का पूछा तो उन्होंने कहा मैं नीनवा से हूँ। तो नीनवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे भाई का शहर है, नबी अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम का। उन्होंने कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम आपसे कितना अरसा पहले वफ़ात पा गए, आप अभी आए हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ फरमाया और कहा कि मैं भी नबी हूँ और यूनुस अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इस तरह वो मेरे भाई हैं। तो फिर वो जो अद्दास था वो ईमान ले आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये बाग हैं दोनों तरफ से ना, ये यहाँ पर ये पूरा लोहा लगा हुआ है, बाग हैं। अभी मगरिब की नमाज मैंने इधर ही पढ़नी है मस्जिद अद्दास में, क्योंकि मगरिब की जमात हो गई है मुझे लगता है। तूत का दरख्त है, क्योंकि इस तरफ बाग हैं और मस्जिद अद्दास है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शायद ये वही बाग था जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर नोश फरमाए। ये है जनाब आला मस्जिद अद्दास, यहाँ से एंटर होते हैं। हमने मगरिब भी पढ़नी है इधर ही इंशाअल्लाह। और ये मस्जिद आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये मस्जिद है, ये नई बनी हुई है, ज़ाहिर है पुरानी नहीं है, और ये आबाद है। देखें इस तरफ ना ये सारे बाग हैं। अभी हम लोग मगरिब की नमाज अदा करके आ गए हैं, थोड़े से लेट हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम बचा हुआ था नमाज का ना। तो इस तरफ भी देखें ये बाग है, अभी थोड़ा सा रात की वजह से ना कम नज़र आ रहा है आपको। तो ख़ास तौर पे ज़्यादातर इस बाग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अंगूर खाए वो इस बाग के थे, क्योंकि ये मस्जिद इधर है, मस्जिद अद्दास। ये देखें इसके सामने ही ये बाग है। वैसे मैंने डिटेल में इन सारी जगहों की वीडियोज़ बना के रखी हुई हैं, पूरी ताइफ की प्ले लिस्ट एक पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, यहाँ पर ऊपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप वहाँ पर जाके आराम से देख सकते हैं सारी वीडियोस आराम से डिटेल में, अगर आप देखना चाहें तो। अरबी में लिखा हुआ है, मसला ये है कि इंग्लिश में होता तो आपको समझ आती। अभी तक हम लोगों ने 4 ज़ियारतें देख ली मुख्तसर तौर पे। अब आखिरी ज़ियारत और पुराना ताइफ एक ही जगह पे है, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास। तो अभी भाई हम लोग आ गए हैं यहाँ पर मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास, जो मेन मस्जिद है ताइफ की, सबसे बड़ी मस्जिद है, जहाँ पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक भी है। और ये यहाँ पर पार्किंग बहुत अच्छी बनाई हुई है, 2 रियाल 1 घंटे का किराया है इस पार्किंग का, और सहूलत बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर ओल्ड ये हिस्टोरिकल मस्जिद भी आपको दिखाएंगे और साथ साथ यहाँ पर खाना खाएंगे। ये सबसे पुराना इलाका है, यहाँ पर पुरानी तरह का एक खाना मिलेगा, तो वो भी खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, ये है बाबा अब्दुल्ला बिन अब्बास, और इस तरफ है ये है कब्रिस्तान, ठीक है, जहाँ पर 12 शहदा की कब्रें भी हैं। और
اب اس طرف جاتے ہیں جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور مسجد بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ پہلے یہ تحفے تحائف کی دکان دیکھ لیں، دیکھیں اس طرح کے آئیکونک تحفے ہوتے ہیں یہاں پر، اگر کسی نے لینا ہو کوئی گفٹ وفٹ۔ السلام علیکم۔ یہ بھائی پرانا طائف ہے، سارا پرانا طائف کا علاقہ، اور اس طرف مسجد عبداللہ بن عباس، یہاں پر ہم لوگ اندر چلتے ہیں۔ یہ یہاں پر ایک لائبریری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی۔ یہ ماشاءاللہ ایسی مساجد میں سے ایک مسجد ہے جو مجھے ویسے تو ساری مساجد انسان کو پسند ہوتی ہیں، لیکن کچھ مساجد ہوتی ہیں نا جہاں پر آ کے آپ کو بہت زیادہ راحت محسوس ہوتی ہے، تو یہ مسجد بھی ان مساجد میں سے ایک ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ پرانی مسجد ہے، پرانی جگہ، تو ویسے ہی میں تو دیوانہ ہوں پرانی چیزوں کا، تو یہ بھی ان میں سے ایک مسجد ہے۔ بہرحال یہاں پر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر، اس جگہ پہ، یہ جو کونا ہے، لیکن بورڈ وورڈ کچھ بھی نہیں لگا ہوا۔ اور اس طرف یہاں پر یہ لیڈیز کی جگہ ہے نماز پڑھنے کی، اس طرف وضو خانے وغیرہ ہیں، یہاں پر یہ لائبریری آپ کو تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے، اور اس طرف ہے مسجد۔ ابھی ہم لوگ یہ پیچھے والے مین گیٹ پہ، یعنی کہ یہ بھی ایک بڑا گیٹ ہے، اس گیٹ کے پاس ہیں مسجد عبداللہ بن عباس کے، اور عشاء کی اذان سے تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ تھوڑا سا ادھر گھوم پھر لیتے ہیں، پھر عشاء کی نماز کے لیے انٹر ہوں گے، اندر جائیں گے تو آپ کو اندر والا حصہ دکھائیں گے مسجد کا انشاءاللہ۔ باقی مسجد کے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ شاپس وغیرہ ہیں، ادھر یہ گفٹ شاپ ہے اور یہاں پر ایک ریسٹورنٹ بھی ہے۔ ادھر کافی مختلف چیزیں ہیں یہاں پر طائف کے اس پرانے بازار میں، پرانے طائف میں۔ یہاں پر آپ کے پاس شہد کی دکانیں ہیں، اور یہاں پر ڈرائی فروٹس وغیرہ، ریسٹورنٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر بھائی یہ روڈ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں ادھر ریڑھی کے اوپر، تو ان سے ہم لوگ سب سے پہلے یہ کھا رہے ہیں۔ اس کے اوپر گارلک سوس، چلی سوس، اور ساتھ میں املی والا سوس ڈالا ہوا ہے۔ دیکھیں یہاں پر نا پرانے طائف کے اندر یہ اس طرح کی پرانے کچھ بلڈنگز بھی ہیں جو کہ بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ یہاں پر اندر جب بھی آپ گھومنے کے لیے آتے ہیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، مطلب جس طرح اندرون شہر ہوتے ہیں اسی طرح ہی ہے، اور یہاں پر مسواک وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کتنے ہیں یہ بھائی مسواک، کتنے کے؟ یہ اراک لکڑی کے ہیں، شکریہ۔ یہ 5 ریال کا ہے بھائی۔ یہ اس طرح الگ الگ طرح کے مسواک بھی ہوتے ہیں، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ جس طریقے سے پرانے علاقوں میں ہوتا ہے حساب کتاب وہی ہے، یہاں پر اصل میں خواتین بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے میں اتنا زیادہ شوٹ نہیں کر پا رہا۔ یہ اس طرح کی رولز رائس بھی ادھر گھوم رہی ہیں بھائی، یہ آپ کو پورا بازار گھماتی ہیں اگر آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کے جانا ہو تو۔ یہاں پر ایک یہ ٹریڈیشنل کھانا ہے طائف کا، بکرے کا جو ہیڈ ہے نا اس کی مندی بناتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں، یہ طائف کا ٹریڈیشنل کھانا ہے، اور وہی ہم لوگ ایک کھائیں گے۔ یہ دیکھو بھائی، اچھا یہ ادھر پورے ہیڈ مندی رکھے ہوئے ہیں بھائی انہوں نے، یہ دیکھو۔ ابھی بھائی نے بتایا ہے کہ جس شاپ پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں ہیڈ مندی کھانے کے لیے، یہ 74 سال پرانی شاپ ہے، یعنی کہ طائف کی شروع والی شاپس میں سے یہ ہے۔ ارے آ گیا ہمارا آرڈر، کیا بات ہے۔ اس میں یہ ہے بھائی سوپ، اور یہ پانی آ گیا ادھر ہمارے پاس۔ ارے روٹی کے نیچے ہے، میں انتظار کر رہا تھا کہ کدھر ہوگا کھانا۔ تو روٹی ادھر رکھو، بالکل ٹریڈیشنل حساب کتاب پرانا۔ آپ کو پتہ ہے لیمن جیسے ہی نظر آئے تو اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، یہ براؤن بریڈ کے ساتھ لیں اس کو، بسم اللہ۔ لیکن اس کے اوپر یہ مسالہ ڈالنا بہت ضروری ہے، نمک کا نہیں پتہ ہے یا نہیں، تھوڑا سا ڈال ہی دو۔ اوئے ٹھیک ہے، یہ نہیں بھائی، نمک ساتھ میں مسالہ دستی انہوں نے بالکل را اسی طریقے سے لا کے دیا ہے، را تو نہیں مطلب پکا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر مسالے نہیں ڈالے۔ تو یہ ہمارا ہیڈ مندی ہے آگے۔ بھائی جس جگہ پہ جاؤ اسی جگہ کا کھانا کھانا بڑا ضروری ہے۔ بہت زیادہ پھیکا ہے، اور میرے لیے اتنا ایشو نہیں ہے کھانے میں، لیکن ہمارے جو دیسی لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ لوگ یہ پسند نہ کریں، تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اور یہ سوپ تھوڑا سا ٹرائی مارے، سوپ کو تو آپ لوگ منہ بھی نہیں لگائیں گے، ناک بھی نہیں لگائیں گے۔ ماموں سوپ ٹرائی مارو، مجھے نظر سے آ رہا ہے نا ویسے۔ یہ دیکھیں نا اس کی شکل ہی کچے کچے والی ہے، لیکن عرب ایسے کھاتے ہیں بھائی، اب کیا کریں۔ بھائی میری بہت برداشت ہے، لیکن سوپ میرے سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ ایک دم وہ کچا گوشت والی اسمیل ہوتی ہے نا سوپ میں، وہی، مگر عرب ایسا ہی کھاتے ہیں بھائی، اب ہم کیا کریں، جو ہے سو ہے الحمدللہ۔ آپ کو میں سمپل یہ بتا دوں کہ یہ جو ہیڈ مندی ہے نا، یہ ویسے کا ویسا جیسا ہیڈ ہوتا ہے اسی طرح ہی اس کو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا صاف کر کے نا
رکھ دیتے ہیں تندور میں. پکا ہوا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ابلا ہوا ہو. تو پھر اس کو کھول کے نا زبان جو ہے زبان اور اس کا بیجا یہ چیزیں اس طریقے سے عجیب طریقے سے بناتے ہیں. میرے سے ایکسپلین نہیں ہو پا رہا. کافی عجیب ہوتا ہے, سیدھی بات ہے. مکہ میں ہم لوگ کھاتے ہیں وہ کافی مزیدار بھی ہوتا ہے. میں کھاتا رہتا تھا اس کی زبان اور یہ وہ, لیکن یہاں والا تو انتہائی وہ کچے والا سسٹم ہے. بھائی یہ عربز کے کھانے میں بھی کھا جاتا ہوں لیکن یہ بہت عجیب تھا. ماموں دیکھیں آپ کو کتنے اعلیٰ قسم کے کھانے کھلا رہا ہوں میں. ہیں مہربانی, لیکن میری طبیعت کچھ الگ سے ہو رہی ہے. السلام علیکم. ادھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا دے دو تھوڑا سموسہ پکوڑا مکس کر کے تھوڑا سا دے دو بھائی. ابھی ذائقہ واپس لے آنے کے لیے نا تھوڑے سے سموسے پکوڑے. اور ادھر سے یار یہ مزے کی ہے. ہاں میٹھا تو ہے نا, مزے کا لگ رہا ہے. یہ بسبوسہ لیں گے ادھر سے, وہ کنافہ ہے اور یہ بسبوسہ ہے, یہ لیں گے. ابھی اذان ہو گئی ہے, تب تک یہ سموسے کھاتے ہیں بھائی. پھر کھائیں گے نیکسٹ آئٹم ہمارا. ادھر پھر نماز کے بعد اور مال بن رہا ہے, ایک صحیح ٹریڈیشنل طائف والوں کا کھانا, وہ کھائیں گے. ابھی اذان ہو گئی ہے, نماز پڑھیں گے سموسے کھا کے. ویسے سموسے کھا کے نماز پڑھنی چاہیے نہیں؟ سموسہ بہت مزے کا ہے یار. وہ ہیڈ والے کام نے تو صحیح نراش کیا ہے, لیکن سموسہ بہت اچھا ہے. یہ گوشت والا سموسہ ہے, اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے گوشت ڈالا ہوا ہے, ساتھ میں ہلکی سی سبزی ہے اور پیاز کافی سارا ڈالا ہوا ہے نا قیمے کے ساتھ. تو یہ کافی باہر سے بھی کرسپ ہے, تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے کھا کے. زبردست ہے, اچھا ہے ٹیسٹ. دل خوش ہوا ہے سموسے کھا کے, ہے نا. یہ چیز والا نکلا ہے بھائی, یہ دیکھیں اس کے اندر چیز ہے. یہ تو بڑھیا کام ہو گیا بھائی. اس مسجد کے دروازے دیکھیں پرانی طرح کے نا, ایک دم لوہے والے بنے ہوئے ہیں. اور یہ اینٹ بھی بڑی پرانی استعمال ہوئی ہے. دیکھیں اینٹ کس طرح کی ہے, پرانی. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح. کیونکہ یہ پرانی مسجد ہے تو اس وجہ سے نا یہاں پر دیکھیں پلر کتنے زیادہ ہیں, بہت زیادہ پلر ہیں. اور وہاں پر باہر ایک کھلی جگہ بھی اس میں ہے مسجد میں, وہ دیکھیں ایک کھلا سین بھی ہے جو کھلی ہوا میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور ادھر سینٹر میں آپ کو جا کے دکھاؤں میں, یہ مسجد کا سینٹر ہے. اور اس طرف آگے محراب ہے, امام صاحب آگے ہوتی ہے. اس جگہ دیکھیں, اس جگہ پہ جماعت ہوتی ہے. ابھی مسجد میں نماز پڑھ کے جو مزہ آیا ہے, سکون ملا ہے نا, اتنا زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور طائف کی ایک خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر نا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے, ماحول میں کافی سکون ہے. ٹھنڈ کی وجہ سے خاموشی ہوتی ہے, بہت زیادہ شور نہیں ہوتا, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور ابھی ہمارا مبشور تیار ہو گیا ہوگا تو وہ جا کے کھاتے ہیں. یہ ہمارا ریسٹورنٹ ہے اصل مبشور. بھائی یہ ہمارا آرڈر آ گیا ہے. یہ ایک الگ ہی چیز ہے, یہ جو ہے نا کباب ہیں, ہمارے لوگ تو کباب ہی کہتے ہیں, یہاں پہ یہ مبشور کہتے ہیں. یہ دہی اور دیسی گھی میں ڈالے ہوئے ہیں. ان کو اینڈ میں ہم لوگ ٹرائی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ, وہ روٹی بہت اچھی ہے ان کی یار, تازہ ہے. وہ جہاں پہ ہم لوگوں نے ان کی روٹی سوکھی ہوئی تھی, تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے یہ ہم لوگ سب سے پہلے مبشور لحم یعنی کہ بیف یا بیف کباب ہی کہہ سکتے ہیں آپ سادہ زبان میں, یہ ٹرائی کرتے ہیں طائف کا. بسم اللہ. یہ مجھے لگتا ہے دہی دی ہے انہوں نے, اور یہ طحینہ دیا. اور کباب بالکل سادہ, ایک دم سادہ کباب ہے, اسی کو یہ لوگ مبشور کہتے ہیں, بالکل سادہ. مبشور اور کباب میں کیا فرق یہ لوگ کرتے ہیں, ان کے یہاں بھی کباب ہوتا ہے. کباب یوں لمبا سیخ کے اوپر پورا یوں چڑھاتے ہیں, اور مبشور جو ہے یہ یوں ہاتھ میں گول گول کر کے. اب دیکھیں نا, یہ یوں ہاتھ میں گول گول بنا ہوا ہے, تو اس کو مبشور کہتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے کباب میں جو میں نے دیکھا ہے. ابھی یہ چکن والا ٹرائی کر لیں اس کو. یہ چکن والا میں نے اسپائسی کہا تھا ان کو, دیکھیں یہ کیسے طحینہ کے ساتھ ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن شکر ہے, اچھی بات یہ ہے کہ بیڈ اسمیل نہیں ہے اس میں. طحینہ کے ساتھ چکن والا کباب طحینہ کے ساتھ کافی بہتر ہوا. اب آ گئی بھائی یہ دہی والے مبشور کی باری. یہ دہی میں ڈبویا ہوا ہے اور ساتھ میں دیسی گھی ڈالا ہوا ہے اس کے ساتھ, اور اس طرح یہ فل میں نے یوں اٹھایا ہے. بہت ڈیفرنٹ ہے یار, بالکل نیا ٹیسٹ آیا ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے, میرے دماغ کے اوپر سے ہی گزر گیا. ایک اور اس کا لیں اگر ہم ٹیسٹ کی گہرائی تک جا پائیں تو.
کوئی سمجھ نہیں ہے نہیں آئی. کیا ہے, الگ ہی چیز ہے بھائی, میرے سمجھ سے باہر ہے. یار طائف والوں کا بہت سادہ کھانا ہے, مسالے بہت ہلکے ہیں. کوئی چکر نہیں. ماموں کا بھی وہی انداز تھا جو میرا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بنا ہوا ہے. ایک اور کھاؤ, ایک اور کھاؤ. یہ دہی کے اندر بس وہ کباب ڈال دیا. جیسے بندہ اکیلے کباب کھا لے اور ادھر چٹنی میں اسی کو بھر لے, بس وہی رکھا ہوا ہے اور کچھ خاص نہیں. یہ والے جو کباب ہیں نا, ان کو دہی میں ڈال کے اوپر دیسی گھی ڈالا ہوا ہے. سمپل ہے. میرا بھی یہی انداز تھا پہلی بار کھا کے, سیم ٹو سیم جیسے ماموں کھا کے. کیا ہے, کدھر سے آ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے. اب ماموں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں, شاید کچھ اس میں سے نکل ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلنا. یہ لیں یہ کباب ساتھ میں چاول. یار مانو یا نہ مانو, کباب سے زیادہ دہی کا ٹیسٹ ہے. وہ تو ہے, وہی چیز ہے. جب تک کباب کو صحیح طرح چباؤ نا, ہاں اس کا ٹیسٹ آتا ہے. جب وہ ایسے گھومتا رہے نا منہ میں تو پھر وہ دہی کا ٹیسٹ آتا ہے. دہی کا ٹیسٹ. صحیح بات ہے. چلیں بھائی, الحمدللہ گھومے پھرے طائف سے, اور یہ ہمارا پارکنگ کی ٹکٹ. ہم نے پارکنگ کی پیمنٹ کرنی ہے سب سے پہلے, اس کے بعد پھر ہم لوگ جائیں گے مکہ کے لیے. ابھی نکلنا ہے انشاءاللہ. 40 پیسہ واپس. کیا بات ہے. چلیں بھائی, طائف گھوم کے اور یہ خوبصورت موسم دیکھ کے بڑا مزہ آیا آج الحمدللہ. اور ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں مکہ کے لیے. اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں, نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیں. خاص طور پہ طائف والی ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے, کیونکہ ان میں ہی مکمل ڈیٹیلز میں انفارمیشن ہے. تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.